السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر خالد اقبال ہے اور میں انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل میں ایز اے پرنسپل میڈیکل آفیسر کام کر رہا ہوں۔ آج تھوڑا بہت میں شوگر کے بارے میں بات کروں گا کہ شوگر کیا ہے۔ بیسیکلی شوگر ایک موروثی بیماری ہے جو ہمارے بڑوں سے ہمیں منتقل ہوتی ہے۔ تو ہمارے دادا پردادا نانا پڑنانا کسی میں سے ایک ہو، وہ ہماری موروثیت میں آ جاتی ہے۔ اب شوگر کی دو اقسام ہیں، ایک ڈائبٹیز ٹائپ 1، ایک ڈائبٹیز ٹائپ 2، یا ایک کو ہم کہتے ہیں انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس اور دوسری کو کہتے ہیں نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس۔ جو ٹائپ 1 ہے وہ عموماً 35-40 سال سے پہلے ہوتی ہے اور ٹائپ 2 عموماً 35-40 سال کے بعد ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ جی پہلے تو یہ شوگر نہیں ہوتی تھی، آج کل جس کو دیکھو شوگر میں مبتلا ہے، شوگر ہے اس کو۔ تو اس کی وجہ میرے خیال میں ہمارا لائف سٹائل ہے۔ ہم نے اپنا لائف سٹائل بہت چینج کر لیا ہے۔ ہم کھاتے پیتے ہیں اور وہی لیٹ جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور بیٹھ گئے۔ ایکسرسائز جو ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ہماری بہت کم ہو گئی ہے۔ اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ڈائگنوز بڑھ گئی ہے۔ پہلے زمانے میں شوگر ہوتی تھی لیکن وہ ڈائگنوز بہت کم ہوتی تھی۔ اب جیسے جیسے ترقی ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے اس کی ڈائگنوز بڑھتی جا رہی ہے، اور شاید یہ دو وجوہات ہیں ہماری شوگر کے بڑھنے کی، جسے کہتے ہیں کہ جی اب جس کسی کو دیکھو شوگر ہے۔ اب شوگر ہو جائے تو 5-7-10 سال کے بعد مریض جو ہے اس کو بہت ساری کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کی آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے، اس کے گردے متاثر ہو جاتے ہیں، اس کے سکن کی سینسٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ بعض دفعہ بندے کو پاؤں پہ چوٹ لگتی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا، درد نہیں ہوتی، اور وہ اتنا زخم بڑھ جاتا ہے کہ اس کو بعض دفعہ کاٹنا پڑ جاتا ہے۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جن کے پاؤں کاٹے جاتے ہیں وہ اتنا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ وہ اکثر مر جاتا ہے۔ میں ایک مثال دوں گا، کل میرے پاس ایک بچہ آیا، اس کی 26-27 سال عمر ہوگی کوئی، تو اس کو سائن سمٹم سارے ڈائبٹیز کے تھے۔ میں نے کہا جی شوگر چیک کروائیں۔ جب شوگر چیک کی تو وہ 283۔ وہ ایک دم سٹنٹ ہو گیا نا، بیٹھ گیا، 2-4-5 منٹ بیٹھا رہا تو پھر وہ فینٹ ہو گیا، وہیں گر گیا نیچے، مطلب اتنا اس کو شاک لگا۔ اب بات یہ ہے کہ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا اس بندے کو کہ بیٹا ایکسرسائز کرو، ایکسرسائز کرو، ایکسرسائز کرو۔ وہ کمپیوٹر کا کام کرتا ہے کوئی، لیکن وہ کہتا ہے جی مجھے وقت نہیں ملتا۔ میں کہتے کتنا وقت کام کرتے ہو؟ کہتا ہے جی میں 12 گھنٹے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رہتا ہوں۔ تو میں نے اس کو صرف اتنی بات سمجھائی کہ یار آدھا گھنٹہ آپ اپنے لیے نہیں نکال سکتے ہیں، 12 گھنٹے آپ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہو۔ تو وہ کل پھر اس کو بیچارے کو بڑا افسوس ہوا۔ یہ ساری چیزیں ہم کس طرح روک سکتے ہیں، شوگر ہونے سے روک سکتے ہیں، یا اگر ہو جائے تو اس کو ہم اس کے ساتھ نارمل زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ ہم نارمل زندگی گزار سکتے ہیں شوگر کے ساتھ بھی۔ سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے ڈائٹ کا کنٹرول کرنا۔ ڈائٹ کنٹرول کریں، میٹھا بند کر دیں، اور اس حساب سے میٹھا کھائیں کہ جتنا ہم میٹھا کھائیں اتنا ہم اس کو ایبزارب کر لیں، اتنا ہم اس کو کنزیوم کر لیں۔ جتنی کیلوریز انٹیک کریں اتنی ہم اس کو برن بھی کر دیں۔ دوسری چیز ہے ایکسرسائز کے ساتھ برن کیسے ہوں گی؟ وہ ایکسرسائز کے ساتھ برن ہوں گی۔ اچھا جی، 2 چیزیں تو ہو گئی ہیں۔ پہلے تو ہم ان سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری ڈائبٹیز کنٹرول ہو جائے۔ فرض کر لیں ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم باقاعدگی سے ڈاکٹر جو ادویات لکھ کے دیتے ہیں ان کو استعمال کریں، اور گلوکومیٹر ہم اپنے پاس رکھیں، اور وقتاً فوقتاً ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہم اس کو چیک کرتے رہیں۔ اس کے حساب سے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہم دوا چینج کریں، بڑھائیں، کم کریں یا کھاتے رہیں۔ ایک مشورہ میں آپ کو شوگر کے مریضوں کو ضرور دوں گا کہ وہ ہفتے میں کم از کم 6 دن کم از کم آدھا گھنٹہ تیز دوڑیں۔ اکثر میں کسی پیشنٹ کو اگر کہتا ہوں کہ جی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے تو وہ کسی باغ میں چلے جاتے ہیں اور ٹہلتے آدھا گھنٹہ گزار دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ وہ ہم نے کام کرنا ہے کس کے لیے؟
اپنی کیلوریز کو برن کرنے کے لیے. جب تک کیلوریز برن نہیں ہوں گی ڈائبٹیز ہماری کنٹرول نہیں ہوگی. ہم 7 دن میں سے ہفتے میں سے اگر 6 دن بھی کر لیں گے تو اٹ از انف. ہم انشاءاللہ نارمل لائف گزار سکتے ہیں ان چیزوں سے.